پچھلی دفعہ میرے بھائی نے سوال کیا تھا، اس سوال کا جواب میں عرض کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک انہوں نے دکھائی تھی۔ حدیث پاک کیا تھا؟ وہ قول تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا قول تھا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ کیا تھا کہ ہم نماز ظہر اور عصر پڑھتے تھے، نماز ظہر اور عصر کے اندر ہم قرات کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر حضور کا ذکر بھی نہیں، حضور کے فرمانے کا ذکر بھی نہیں، حضور کے منع کرنے کا بھی ذکر نہیں، صرف وہ اپنا عمل ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا عمل یہ تھا۔ لیکن اس کے برعکس آگے چلیے، ابن ماجہ کے چند احادیث چھوڑ کر آگے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اب حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 896 میں حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، کون فرما رہا ہے؟ کس کا بیان ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کا، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی اصل میں اس کی قراءت ہوا کرتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا وہ امام کی قراءت ہی اصل میں اس کی قراءت ہے۔ آگے چلیے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 883 حضرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے۔ کیونکہ میں آج کوشش کر رہا ہوں سارے اعتراض مکمل کر دوں، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ جو حدیث بیان کر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ قراءت جو ہے وہ اپنی ظہر اور عصر کی نماز میں پیچھے امام کے کیا کریں، کیا کس بات سے، کس حدیث پاک کو سنا کر قراءت کا کہا جاتا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 893 ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی تو اس کی نماز نامقبول ہے۔ دوسری حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قال کل صلاۃ اللہ یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے تو وہ مکمل نہیں، وہ مکمل نہیں۔ اس بات کو بیان کر کے، اس حدیث پاک کو بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ پیچھے قرات کرنی چاہیے حضور کی حدیث۔ اب آپ نے بڑے غور سے ان دونوں احادیث کو آپ نے سماعت کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس حدیث پاک کے اندر کہیں حکم ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تم نماز میں امام کے پیچھے قرات کیا کرو؟ اس کے اندر ایک بتا دیا گیا کہ نماز کے اندر جس نے قرات نہ کی اس کی نماز مکمل ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ جماعت نہ مکمل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جماعت کا حکم اور ہوتا ہے، نماز کا حکم اور ہوتا ہے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے وہ نماز نامکمل ہے، نہ کہ جماعت کے اندر اگر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جماعت نامکمل ہے۔ وہ تو آپ نے امام کے پیچھے پڑھ لی تو اب امام کی نماز آپ کی نماز، امام کی قرات آپ کی قرات ہے۔ اسی طرح جناب محترم آگے چلیے، ثبوت میں یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب حضرت ابو صاحب نے کہا، میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، میں بعد دفعہ امام کے پیچھے ہی ہوا کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے یہ حدیث پاک جو اوپر بیان کی، یہ حدیث پاک سن کے حضرت ابو صاحب نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں نے عرض گزار ہوا، میں بعد دفعہ امام کے پیچھے ہوا کرتا ہوں۔ اس پر انہوں نے میرے بازو کو پکڑتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے فارسی، اگر تو امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ کو اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کر۔ اب دل کے اندر پڑھنا اور ہوتا ہے، زبان سے پڑھنا کچھ، سمجھ میں آئی ہے بات آپ کو؟ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بھی حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، جی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قلب کیا؟ او یار، قلب کے اندر اگر آپ کسی کو گالیاں دے کہ کیا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ بشا کہ جتنا مرضی کو گالاں کٹدا رہے، کوئی نامہ اعمال کے اندر نہیں لکھا جائے گا جب تک زبان سے نہیں نکالے گا۔ اسی طرح حکم زبان سے ہوتا ہے، جب آپ قرات زبان سے کریں گے حکم اس کا ہوگا، نہ کہ قلب کے اندر۔ تو اس بات سے بالکل روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہر شے رکھ دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے ہوں گے، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، قرات نہیں کی جائے گی امام کے پیچھے ہوں۔ اگر اب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ قرات کریں، آپ کو کوئی بندہ نہیں روکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام احادیث پاک کے اوپر، قولی فعلی احادیث کے اوپر اور مسلک احناف کے اوپر ہمیں گامزن فرمائے، آمین۔